سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق نوازی یہ آپ نے کیا کروا دیا۔ 9 مئی کے ملزموں کو معاف کروا دیا اور ان عادی مجرموں نے رہا ہوتے ہی بڑھ کے مارنی شروع کر دی ہیں۔ اس طرح تو کام نہیں چل سکتا۔ شہبازی یہ فوج کا فیصلہ ہے۔ اکثر مجرم تو اپنی سزائیں پوری کر چکے تھے، انہیں ویسے بھی سول عدالتوں نے رہا کر دینا تھا۔ پھر انہوں نے رحم کی اپیل بھی کی تھی، اپنے جرم کی معافی بھی مانگی تھی۔ نوازی معافی کا فیصلہ اور تحریک انصاف کے درجنوں قیدیوں کی سول عدالتوں سے رہائی، یہ سب ایک ہی اسکیم کا حصہ ہے۔ اندرون خانہ کچھ چل رہا ہے، فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے جبکہ نقصان نون کا ہو رہا ہے۔ شہبازی ملکی اور بین الاقوامی حالات کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ ہمیں تدبر سے کام لینا ہوگا۔ سرعام اس فیصلے پر تنقید مناسب نہیں۔ ایسی باتیں صرف اندرونی محفل میں کی جاتی ہیں، میڈیا میں اس طرح کے ایشوز کو اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ نوازی ہماری سیاست تباہ کر دی گئی۔ اب اندرون خانہ عمران خان اور تحریک انصاف سے ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے دباؤ نہ رکھا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ شہبازی حوصلہ رکھے، تحریک انصاف یا عمران خان کو کوئی بھی ایسی رعایت نہیں ملے گی جس سے ہماری حکومت کمزور ہو یا ان کے آنے کا راستہ ہموار ہو۔ زیادہ سے زیادہ انہیں سسٹم اور الیکشن کو قبول کرنے کے بدلے میں جیل سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اور وہ بھی خاموشی اور بنی گالہ میں نظر بندی کے بدلے۔ نوازی ہم نے الیکشن سے لے کر آج تک مقتدرہ کی ہر بات مانی ہے۔ ہمیں مقتدرہ کے ساتھ ملنے سے بہت نقصان ہوا ہے۔ ہمارا ووٹ بینک کم ہوا، ہماری مقبولیت آج بھی ہچکولے کھا رہی ہے۔ مقتدرہ کو بھی چاہیے کہ سیاست کے بڑے فیصلوں میں ہم سے مشورہ کرے۔ کیا مجرم قیدیوں کی رہائی کے بارے میں ہم سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ شہبازی دوری اور اجنبیت آپ کی طرف سے زیادہ ہے۔ نہ آپ مقتدرہ سے ملتے ہیں اور نہ مقتدرہ کے قریبی لوگوں سے ملاقات اور مشوروں کا تکلف کرتے ہیں۔ سارا کام آپ نے شہباز شریف پر چھوڑا ہوا ہے۔ وہ پارٹی، اتحادیوں اور مقتدرہ سب سے اکیلا ہی ڈیل کرتا ہے، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ نوازی ہم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ کو اور مقتدرہ کو دے رکھے ہیں۔ مریم نے اڑان کی شروعات میں شرکت کی ہے، وفاقی کابینہ میں توسیع کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہم نے تو ساری نون لیگ پلیٹ پہ رکھ کر آپ کو دے رکھی ہے۔ شہبازی ہماری طرف سے بھی تابع فرمانی اور وفاداری میں کوئی کمی نہیں۔ آج تک کوئی ایسا سیاسی یا انتظامی فیصلہ نہیں کیا گیا جس کی آپ سے منظوری نہ لی گئی ہو۔ نوازی عین مذاکرات کے موقع پر 9 مئی کے ملزموں کی رہائی ہمارے لیے پیغام ہے کہ مقتدرہ کسی بھی وقت عمران خان سے صلح کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم نونی کہاں جائیں گے؟ ہمارا بیانیہ پہلے ہی جا چکا ہے، اب حکومت بھی ہل جائے گی۔ شہبازی یہ سب آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ مفاہمت کے بیانات تو پہلے ہی ہماری ہی جماعت نے دیے تھے، مذاکرات بھی ہمارے ہی اسپیکر کروا رہے ہیں، ابھی تک تو کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی۔ آپ کیوں تشویش میں مبتلا ہیں؟ مقتدرہ میں بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، انہیں اچھی طرح علم ہے کہ تحریک انصاف کو ڈیل ملی تو وہ نہ ہمیں چھوڑیں گے اور نہ ہی عالیہ مقتدرہ کو۔ تحریک انصاف اور عمران خان پر مقتدرہ اعتبار کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ نوازی دیکھیں، ابھی تو ہمارے 8 فروری کے زخم بھی نہیں بھرے۔ جس طرح نواز شریف کو آؤٹ کیا گیا، وہ فیصلہ ہمارے دلوں کو چیر گیا ہے۔ یہ تو نواز شریف کی عملیت پسندی اور حقیقت پسندی ہے، جس نے بہترین سیاسی فیصلہ کر کے شہباز شریف کو وزیر اعظم اور اپنی بیٹی مریم کو وزیر اعلیٰ بنوا کر سب کچھ گنوانے کی بجائے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ بصورت دیگر اگر نواز شریف غصے میں آ کر فیصلہ کرتے تو نہ مقتدرہ کہیں کی رہتی اور نہ نون لیگ کی سیاست بچتی۔ شہبازی آپ کی بات درست ہے، نواز شریف کی عقل و فراست پر تو کوئی سوال نہیں۔ وہ اس وقت جنوبی ایشیا کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ وہ 34 سال پہلے پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے جب مودی سیاسی منظر پر ابھرے بھی نہیں تھے اور آج کے بہت سے نامی گرامی ابھی جونیئر عہدوں پر تھے۔ نوازی آپ اچھے مینیجر ہیں، مقتدرہ کے ساتھ چلنے میں بھی آپ کو بہت مہارت ہے، لیکن ہمارے لیڈر کا وژن آپ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ فوج کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں، مگر ان کا ایک فلسفہ سویلین سپرمیسی بھی ہے۔ اگر تحریک انصاف کا ٹنٹا نہ کھڑا کیا جاتا تو آج پاکستان ایک مختلف ریاست ہوتی۔ شہبازی عملیت پسندی کا تقاضا ہے کہ فی الحال ہائبرڈ نظام کا حصہ بن کر اپنی جگہ بنائے اور اچھی گورننس کر کے سیاست کی ساکھ بحال کرے۔ نوازی بات تو ٹھیک ہے، مگر ہائبرڈ نظام پر
ہر وقت کی مصالحت اور سمجھوتے ریاست کے لیے ٹھیک نہیں۔ فارن پالیسی کے بارے میں بھی نواز شریف سے کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی۔ افغانستان، بھارت اور امریکہ کے حوالے سے نواز شریف کا بے پایاں تجربہ ہے، مگر ان سے کوئی رہنمائی لینے کو تیار ہی نہیں۔ شہبازی، آپ کی مہربانی سے اب وفاق اور پنجاب کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، وگرنہ پنجاب تو وفاق کے لیے نو گو ایریا بنا ہوا تھا۔ ہماری تقسیم سے اہل سیاست، ہمارے اتحادی اور مقتدرہ سب کو غلط اشارے میں رہے تھے اور ہم پر ہمارے ساتھیوں کا اعتماد تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ نوازی، ہماری مکمل حمایت شہباز شریف کے ساتھ ہے، لیکن ہم مقتدرہ کے سائے میں رہ کر ہمیشہ کے لیے سیاست نہیں کر سکتے۔ سیاسی فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے، مقتدرہ کا ہر سیاسی فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ شہبازی، آپ کی مقتدرہ کے بارے میں رائے ماضی سے جڑی ہے، موجودہ مقتدرہ ماضی سے بالکل مختلف ہے۔ ہمیں اپنی اینک بدلنی چاہیے۔ موجودہ مقتدرہ ہماری مدد کر کے واقعی پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ اسے فی الحال تو خود اقتدار میں آنے سے دلچسپی نہیں، اس لیے میں موجودہ مقتدرہ کا حامی ہوں۔ نوازی، مقتدرہ کے ماضی کے فیصلے غلط ثابت ہوئے ہیں، خاص کر سیاست کے بارے میں ان کے فیصلے وقتی رجحانات پر مبنی ہوتے ہیں۔ عمران خان کا بت بھی تو انہوں نے تراشا تھا۔ ہماری حکومت ملک کو معاشی ترقی کی طرف لے جا رہی تھی، مگر یکایک جنرل راحیل شریف اور پھر جنرل باجوہ نے ججوں کی مدد سے ہمیں گھر بھیج کر معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ شہبازی، موجودہ مقتدرہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ ماضی مقتدرہ نے غلط فیصلے کیے، اس لیے پاکستان معاشی طور پر کمزور اور سیاسی طور پر تقسیم ہے۔ موجودہ مقتدرہ کو یہ احساس ہے کہ عمران خان کا بت انہی کے ادارے نے تراشا ہے اور وہی اس بت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی غلطیوں کا مداوع ہی تو کر رہے ہیں۔ نوازی، یہ تو ٹھیک ہے، مگر سیاست کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔